حضرت یوسف کی کہانی اسلامی روایت میں سب سے زیادہ دلکش اور قابل احترام کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خاندان، ایمان، دھوکہ دہی، لچک اور نجات کے موضوعات سے بھرپور ایک داستان ہے۔ آئیے اسلامی روایات کے مطابق ان کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کی پیدائش حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی راحیل سے ہوئی، جو حضرت یعقوب کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اس کے لیے اس کی ماں کی محبت گہری تھی، جس نے اس کے کردار اور تقدیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یوسف کے 11 بھائی تھے، خاص طور پر اس کے بڑے بھائی جو بعد میں اس سے حسد اور ناراضگی کا شکار ہو گئے۔ یہ حسد یوسف کو ان کے والد کی طرف سے ان کی غیر معمولی خصوصیات اور حکمت کی وجہ سے ملنے والی خصوصی توجہ سے پیدا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر یوسف کو بصیرت انگیز خوابوں کا تحفہ دیا گیا تھا، جو اس نے اپنے خاندان کے ساتھ بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک خواب میں سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اس کے آگے جھکتے ہوئے دکھایا گیا، جو اس کی مستقبل کی عظمت کی علامت ہے۔ تاہم ان کے بھائیوں نے اس خواب کو یوسف کے غرور اور برتری کی علامت قرار دیتے ہوئے غلط تعبیر کیا۔ جب اس کے بھائیوں نے حسد اور حسد میں مبتلا اس سے جان چھڑانے کی سازش کی، انہوں نے اسے کنویں میں پھینکنے کی سازش کی، اس کی موجودگی سے جان چھڑانے اور اپنے والد کو یہ سوچ کر دھوکہ دینے کا ارادہ کیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تاہم ایک المناک انجام سے ملنے کے بجائے یوسف کو ایک گزرتے ہوئے قافلے نے ڈھونڈ لیا اور مصر میں غلامی میں بیچ دیا۔ مصر میں یوسف کو پوٹیفار نامی ایک رئیس نے خریدا، جس نے ان کی غیر معمولی خصوصیات کو پہچانا اور اسے بڑی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ بے شمار آزمائشوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے باوجود یوسف اپنے ایمان اور دیانت پر ثابت قدم رہے۔ تاہم یوسف کی راست بازی نے پوٹیفر کی بیوی زلیخا کی ناپسندیدہ توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، جو اس پر مسحور ہو گئیں۔ اس کی مسلسل پیش قدمی کے باوجود یوسف خدا کے لیے اپنی عقیدت میں پرعزم رہا اور اس کی پیش قدمی کو مسترد کر دیا، جو بالآخر بہکانے کی کوشش کے جھوٹے الزامات کا باعث بنا۔ نتیجے کے طور پر یوسف کو ناحق قید کر دیا گیا، جہاں وہ کئی سال تک رہا۔ اپنی قید کے باوجود یوسف نے اپنی دانشمندی اور راست بازی کا مظاہرہ جاری رکھا، قیدیوں اور جیل کے محافظوں دونوں کی عزت اور تعریف حاصل کی۔ یوسف کی خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت اس کی آزادی کا ٹکٹ ثابت ہوئی، جب اس نے 2 ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر کی، جن میں سے ایک کو بعد میں رہا کر دیا گیا اور اسے بادشاہ کا پیالہ مقرر کر دیا گیا۔ برسوں بعد جب مصر کے بادشاہ نے پریشان کن خوابوں سے دوچار ہو کر تعبیر طلب کی، تو پیالے کو یوسف کا ہنر یاد آیا اور اس کی سفارش کی۔ یوسف کے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر 7 سال کی کثرت کے بعد 7 سال کے قحط کی پیشین گوئی نے بادشاہ کو متاثر کیا، جس نے اسے آنے والے قحط کے دوران مصر کے وسائل کے انتظام کا انچارج وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ قحط کے دوران یوسف کے بھائی خوراک کی تلاش میں مصر گئے اور انجانے میں اپنے دیرینہ گمشدہ بھائی سے آمنا سامنا ہو گئے، جسے وہ پہچان نہیں سکے۔ تاہم یوسف نے انہیں پہچان لیا اور ان کے خلوص اور پشیمانی کو جانچنے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقی شناخت ظاہر کرنے اور ان کے ساتھ صلح کرنے کے بعد یوسف نے اپنے والد یعقوب سمیت اپنے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی، جہاں وہ برسوں کی علیحدگی کے بعد دوبارہ مل گئے۔ یہ خوشگوار دوبارہ ملاپ خیانت اور مصیبت پر ایمان، معافی اور خاندانی محبت کی فتح کی علامت ہے۔